الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ ارے بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر، اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئے ہیں، سراپا فقر ہے، عجز و ندامت ساتھ لائے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ ایک اور ایپیسوڈ الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مہینے میں ہم روزانہ ٹی وی پر رات 8 بجے یہ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج اسی سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ۔ فارمیٹ سے آپ سب واقف ہیں، میں صرف کوئکلی دہرا دیتا ہوں۔ جو پہلا راؤنڈ ہوگا اس میں یکے بعد دیگرے ہمارا ہر ثناخواں دوست آئے گا اور اپنی پسند کی کوئی بھی ایک نعت کا ایک شعر ایک انترا پڑے گا جس پر مارکس دیے جائیں گے۔ دوسرے سیگمنٹ میں یہاں سے ایک نعت پڑھی جائے گی، میں ایک نعت کا ایک شعر پڑھوں گا یا ایک مصرع یا ابتدائی 2 لائنز پڑھوں گا، اور وہ جس لفظ پر ختم ہو رہا ہوگا وہ مصرع، وہاں سے ہی ہمارے ثناخواں دوست نے آغاز کرنا ہوگا، اور پھر وہ ثناخواں دوست جو نعت پڑھے گا یا جو قطع پڑے گا اس کا اختتام جس لفظ پہ ہو رہا ہوگا وہاں سے دوسرے ثناخواں دوست نے۔ تو اس طریقے سے ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوگا، اور جو ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے اس میں جج صاحبان کی جانب سے ایک لائن کا ایک شعر پڑھا جائے گا، اور اسی ایک نعت کا ایک لائن پڑھی جائے گی، اور پھر اسی نعت کا ایک انترا ظاہر اسی سر میں پڑھنا ہوگا ہمارے ثناخواں دوستوں کو۔ یہ ہمارا فارمیٹ ہے اور آپ سب اس سے واقف بھی ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی جو جج صاحبان ہیں آج بھی بہت قابل احترام، ہمارے جو 2 مستقل جج صاحبان ہیں کہ جن کو آپ ہر ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں،
عالم اسلام کے مشہور و معروف نام، زبردست نعت خواں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اور جناب سید زبیب مسعود صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بھی ہر ایپیسوڈ میں موجود رہیں گے انشاءاللہ. اور آج ہمارے جو مہمان جج حضرات ہیں اس میں جناب محمد افضل نوشائی صاحب اور جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور سب کی اجازت سے آج کے پہلے ثنا خواں پہلے راؤنڈ کے جو کہ اپنی پسند کی ایک نعت سنائیں گے اور اس میں ہمارے جج صاحبان مارکس دیں گے انشاءاللہ، وہ ہیں قادر علی صاحب ملتان سے. آئیے گا قادر. قلم سے پھول کھلے نطق در فشاں ٹھہرے وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے ہوائے کوچائے محبوب شکریہ تیرا ہوائے کوچائے محبوب شکریہ تیرا تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہرے تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہرے قلم سے پھول کھلے نطق در فشاں ٹھہرے. جناب جج صاحبان سے ذرا کومنٹس کا آغاز. زبیب بھائی. جی وسیم بھائی، ابھی جب میں سیٹ پہ آیا تو قادر علی حسان یہ پڑھ رہے تھے، اس وقت گنگنا رہے تھے، ہاں تو میں یہاں بیٹھا، مجھے دیکھنا پڑا کہ کون پڑھ رہا ہے. اس وقت یہ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہاں میں نے روفی صاحب سے کہا کہ بچہ جس مطلب ایک ماحول میں پڑھ رہا ہے وہ رچا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لیکن اچھا وہ اس کا جب اس وقت پڑھ رہا تھا وہ اس کا نیچرل سکیل تھا، اس پہ پڑھ رہا تھا. اچھا لیکن ابھی اس نے اس سکیل سے بہت لو شروع کیا، او جس وجہ سے تلفظ بھی مطلب واضح سمجھ نہیں تھی آ رہی. تو آپ اس سے کہیں اچھا پڑھ سکتے ہو. اور اس کی وجہ شاید ایک وہ جو یہاں کیمرے کا پریشر ہوتا ہے کبھی اس میں ایسا ظاہر ہوتا ہے. اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں آپ کیسا ہاں، پڑھتے ہو. ہاں. آف ایئر آپ کتنا بھی اچھا پڑھ جاؤ نا، صحیح. لیکن مقابلہ تو مقابلہ ہے. سٹیج پہ آپ کیسا پڑھ سکتے ہو وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. قبلہ آپ اگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل زبیب صاحب ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کی ایک جو گاڈ گفٹڈ آواز ہے وہ بہت اچھی ہے، مگر شروع میں تو مجھے مطلق کے جو الفاظ ہیں وہی سمجھ نہیں آئے، کلیئرٹی نہیں تھی نا. کلیئرٹی نہیں ہے الفاظ میں. پھر اس کے بعد خرج جو ہے انہوں نے اتنا نیچے رکھا کہ جو بیس کی آوازیں تھیں وہ بھی بھرپور سر کے ساتھ نہیں لگیں، اور تلفظ کی بھی محبوب کو محبوب کہا ہے آپ نے، 2-3 دفعہ کہا ہے. تو محنت تو آپ نے کی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ثابت اس کریں. کی وجہ کیا ہو جاتی ہے؟ عام طور پر دیکھتے ہیں کبھی کبھی جذبات میں آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اتنا
اونچے سر سے شروع کر دیتا ہے کہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، یا انہوں نے نیچے سر سے شروع کر لیا، تو وہی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیمرے کا pressure؟ کانشیس ہے. ہاں ہاں جی، اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک. ایک حد سے زیادہ کانشیس ہونا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے پھر. سب کے لیے ایک جیسا ہوگا. صحیح ہے. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی آواز میں اثر تو ہے، لیکن وہی بات ہے جو روفی صاحب نے کہی اور میرے بھائی شاہ صاحب نے کہی کہ سر نیچا تھا ٹھیک. اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھہرے جو لفظ تھا وہ پورا بھی نہیں آ رہا تھا، وہی الفاظ واضح نہیں تھے، واضح سمجھ نہیں آ تھا، اور وہ پورا نہیں کیا انہوں نے. صحیح ہے. جہاں انہوں نے ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرے نہیں، جہاں اونچا اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا. صحیح. جناب. اچھا، میں عرض کروں گا کہ ہمارے معزز ججز کی کے انالیسس کے مطابق کامن ریزن تو سامنے آ گئی ایسا ہی ہے، جو جی ہاں. مسٹیک ہے. صحیح ہے. اچھا، اس میں آپ نے بڑی اچھی بدامی صاحب بات کی کہ نعت خان بعض اوقات اوپر پیک پہ جا کر یا بہت زیادہ سکیل اونچا رکھ لے تو وہ تو پرابلم ہوتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. لیکن آج مرحبا یا مصطفیٰ کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بہت نیچے سکیل رکھ لیں تو بھی پرابلم ہوتا ہے. جی جی جی. اچھا، اس میں دو تین چیزیں آپ کے ہمارے سامنے آئیں کہ پڑھنے میں پنچ نہیں تھا، صحیح. ہاں. اور اس کے بعد وہ فلو نہیں بنتا، پھر بندہ اس بات پہ دھیان کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں نبھا لوں، صحیح ہے. اور اوورآل جو ایک تاثیر ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں پھر ہو سکی. اور آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے اسکیل کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. چلیں، لیکن ابھی مقابلے کا آغاز ہے. لیٹس سی انشاءاللہ. بہت شکریہ. روحیل اصغر ہمارے اگلے ثنا ہیں، تشریف لائیں فیصل آباد سے. آئیے گا. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. غلامان محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی
याद जब मुझको मदीने की फजा आती है। जनाब अख्तर भाई। कलाम बहुत अच्छा और आगाज़ भी उन्होंने अच्छा किया। कुछ ऐसे अल्फाज हैं मिसाल के तौर पे लेता लफ्ज़ किया इन्होंने उनको लंबा किया है, अगर वो उसको थोड़ा सा कम करते तो ज़्यादा और बेहतर होता, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है उन्होंने। अफजल भाई। रोहील असगर के हवाले से अर्ज ये है कि आपने भी कंपैरेटिवली स्केल थोड़ा नीचे रखा है। अच्छा। और उसमें आप देखें जब आपने अस्थाई कही तो पहले मिसरे में की हमें पता ही नहीं चला, की लफ्ज़ की, याद जब मुझको मदीने की। अच्छा, उसके बाद फिर एक नेचुरल फ्लो होता है पढ़ने में सही। जो आपकी तबीयत पर असर करता है। ठीक। आप ज्यादा लटका कर पढ़ रहे हैं। सही सही सही। बाकी ओवरऑल आपने खूबसूरत पढ़ रहे हैं, आवाज आपकी बड़ी प्यारी है। बिल्कुल सही। रूफी भाई। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा। अगर ये थोड़ा सा कम रखा है इन्होंने मगर निभाया है। अच्छा। बेस में भी पूरे सुर लगे हैं जिस तरह लगने चाहिए। एक लफ्ज़ गुलाम आने मोहम्मद, गुलाम आने जहाँ इजाफत हो, ज़ेर ज़बर हो, उसको मिला के पढ़ना चाहिए। गुलाम आने मोहम्मद को इकट्ठा पढ़ना चाहिए। गुलाम आने पढ़ के फिर सांस लेके फिर मोहम्मद आपने पढ़ा, ये थोड़ा सा मुझे अदरवाइज इसके पढ़ने के हवाले से मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मगर ये क्योंकि जबीब साहब की पढ़ी हुई है, ये ज्यादा बेहतर मेरे से मैं समझता हूँ। ये तबसरा फरमाएंगे। हाँ। ओवर टू जी। बिल्कुल ठीक। जनाब जनाब। रोहेल असगर की आवाज़ बहुत सुर में है और बात ये होती है कि अगर बिलफर्ज स्केल बंदे का मतलब नीचे लग जाता है और फिर उसमें बंदा अच्छा निभा जाता है, हाँ। तो ये मतलब अच्छी बात है। सही ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा जो है ना फेड आउट का आपने आइंदा ख्याल रखना है। मतलब जब आप कलाम खत्म कर रहे हैं, याद जब मुझे को मदीने की फजा आती है, वाह वाह। आखिर तक मोहतात रहना है आपने। ये नहीं कि बस अब मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई। कह रहे हैं कि स्केल जरा नीचे हो गया, बेटा, वो इसलिए आपने अच्छा fade निभाया out में है। सब मुश्किल हो रही। माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं, तो माशाल्लाह। शुक्रिया। आइए जनाब, कराची से हैं हाफिज हुजैफा। आइए जनाब। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरी
آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس گوں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. جی میں چاہوں گا کہ روفی صاحب آپ سے آغاز کریں کامنٹ کا. ابھی اور بڑی گنجائش ہے آپ میں اچھا پڑھنے کی. وہ تاثر قائم نہ ہو پایا آپ کے خیال میں؟ نہیں نہیں، مجھے بس یہ لفظ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. ثنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں ظاہر وسلم انہی کی بہتری کے لیے ہے. میں دیکھنے نعت کی والوں تو کے بات لیے نہیں سمجھنے کروں گا، کے لیے. نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو بالکل. اس میں وہ آپ وہ تاثر وہ آپ وہ نہیں جو آپ کہنا چاہ رہے وہ کہہ نہیں پائے آپ. جس طرح یہ جتنا بڑا یہ مقابلہ ہے اس مقابلے کے حساب سے آپ کو جتنا یہاں پر ڈیلیور کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے آپ. صحیح. چونکہ جس طرح لوگ ہم جب کوئز کا پروگرام کرتے ہیں نا رمضان میں، تو ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے خود جواب دے رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جو بتانے والے کا جواب ہے وہ سے میچ کر رہے ہیں نہیں. تو یہاں بھی جب نعت خواہ نعت پڑھے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں. پھر جب آپ لوگ رائے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جانچتے ہیں اپنی رائے کو اس پیمانے پر کہ بھئی یہ ہمارا اوپینین ٹھیک ہے یا نہیں. میں نے تو آتے ہی کہا تھا کہ جج آپ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اللہ اکبر. جناب ہاں میں نے ابھی جیسے کہ وہ روہیل کے حوالے سے ایک بات کہی تھی نا کہ آخر تک محتاط رہتے ہوئے آپ نے اپنے کلام کا اختتام کرنا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے انہیں بتایا تو وہ صرف بات ان کے لیے نہیں تھی، وہ یہاں آپ جتنے بیٹھے ہیں جو ہمارے دوست سن رہے ہیں، کیونکہ یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 اب ماشاءاللہ چل رہا ہے، تو یہ ایک لمبی داستان ہے اور اس سے الحمدللہ ہمیں بڑا سیکھنے کو ملا. اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہے، شوق سے یہ مقابلہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ججز یہ نہیں کہ صرف اسی پارٹیسپینٹ کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ سب کے لیے بات ہوتی ہے. اب آپ نے بھی آخر میں بہت جلدی کر گئے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے، تیرے اوصاف حمیدہ ایسے ختم کرنا چاہیے تھا آپ کو. ٹھیک ہے، افضل بھائی آپ کی رائے مختلف ہے یا وہی ہے؟ میں اس میں عرض کروں گا وسیم بادامی صاحب کہ جس طرح کسی لفظ کو توڑنا یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے، اسی طرح کسی لفظ کو بہت لمبا کر دینا اور اس کی جو کریکٹ پروننسیشن ہوتی ہے اس سے آؤٹ ہو جانا یہ بھی مسٹیک ہے. خیرات اور اسی طرح او صاف آپ نے کہا، اچھا یہ مسٹیک ہے. باہر طور آواز آپ کی بڑی پیاری ہے، میٹھی آواز ہے، لیکن اوورال جو ایک امپیکٹ کریٹ ہونا ہوتا ہے مائنڈ پر وہ بیکاز آف دین اگین لو اسکیل وہ پرابلم ہوا. لیکن پڑھا آپ نے بہت خوبصورت ہے. اسکیل ایک کامن فیکٹر ہے جو کہ اب تک کے تمام ثنا خانوں میں لگ رہا ہے کہ اس میں بہتری ہو یہ سکتی ہے. چل رہا ہے معاملہ ابھی تک. اختر بھائی انشاءاللہ. جیسا کہ قبلہ روفی صاحب نے بتایا کہ یہ جیسا مقابلہ ہے، جتنا بڑا مقابلہ ہے اس لیول کے اوپر نہیں ہے یہ آئے، صحیح. اس طرح نہیں پڑھا جیسا کہ انہوں نے پڑھنا چاہیے تھا. جیسے لفظ تو انہوں نے بتا دیا لیکن آیا ہوں وہ ساتھ کہنا چاہیے تھا. آیا علیحدہ کیا، ہوں علیحدہ کیا، اور آخر میں جو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ بسرے ہو گئے وہاں سے. ٹھیک، بہتری کی گنجائش. بہت شکریہ. ابھی دیکھیں ابھی آگے 2 راؤنڈز اور ہیں انشاءاللہ. تو پہلے راؤنڈ کے آخری ثنا خواں ہیں حیدرآباد سے ایاز حسین حیدری صاحب. آئیے. الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کرم جم
خورش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا جناب زبیب بھائی. ایاز حسین حیدری ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے مطلب اتنی بیس والی آواز ہو اور اس میں پھر رہتے ہوئے مطلب صحیح سر میں بندہ پڑھ جائے. تو آپ نے اپنے تئیں بہت اچھی کوشش کی, اچھا پڑھا. تو لیکن آپ اگر سکیل اگر تھوڑا سا اٹھا کے بھی پڑھیں نا تو اس سے کہیں زیادہ اچھا امپیکٹ آئے. صحیح. تو ماشاء اللہ تو اچھا پڑھا, لیکن وہ اسکیل والی بات اس چوتھے سناخہ میں بھی ہے کہ اصل میں ابتدا سے ہی ہمارے بھائی قادر علی حسان تو یہ سارے جو پیچھے ان کے آنے وہی والے اسکیل تھے چلتا رہا ہے پھر. یہ اسی کی تتبع میں ساتھ آتے رہے. تو صحیح بہرحال اتفاق میں جو ہے نا آپ نے اچھی وہ صحیح ہے. کوئی اظہار یکجہتی بھی ہوتا ہے نا جی, ٹھیک. اظہار یکجہتی کے طور پہ انہوں نے سر کی صورت میں اظہار یکجہتی کیا گیا. لیکن ایک ہی ایک میں سر آپ کو بتاؤں کہ اتنا سر میں بیس میں اتنا اچھا پاورفل پنچ آیا ہے نا اس کا کہ وہ میں اس کی داد دیتا ہوں. اس نے جو رکھا ہے وہ پڑھا ہے اس نے. اور اس میں ایک ریزائے نقش کفبا یہ 3 لفظ اکٹھے پڑھنے تھے, یہ توڑ کے پڑھے ہیں انہوں نے. اور جو یہ تو ان کی پڑھی ہوئی ہے, کسی کی پڑھی ہوئی نعت اس کے سامنے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مگر اس بچے نے بہت جگرا کیا ہے اور اچھا پڑھا ہے. اور جو ایک ٹیمپو ہے نا اس نعت کا یہ تھوڑا سا تیز پڑھ رہے تھے. اچھا ہاں کوئی ایسی ذرا تھوڑا سا اور جم کے پڑھتے نا اور آپ اچھا پڑھ سکتے تھے. صحیح. تو وش یو گڈ لک. زبیب بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک سب کے لیے میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کے آئیڈیل ثنا خاں کوئی بھی ہوں, جسے بھی آپ بڑا دل سے مطلب سنتے ہیں, اسے فالو کرتے ہیں, سب کو مطلب پیار سے سنیں, محبت سے سنیں, اسے فالو کریں. لیکن جب آپ اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اسے ضرور کاپی کریں لیکن اپنا سکیل نہ چھوڑیں. یہ اچھا میں سب کے لیے یعنی میسج اسکیل میں کاپی نہ کریں آپ, یہ کہنا اسکیل اپنا رکھیں. جو آپ کا اپنا ایک خرج ہے نیچرل جو ہے آپ اس میں رہتے ہوئے جسے بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. ہاں بالکل صحیح. یہ ایک ٹپ کیونکہ اللہ کریم نے آپ کو ایک مطلب اس کی ہر تخلیق جدا ہے, اس کی ہر تخلیق یکتا ہے. جو ایک چیز اس نے پیدا کی اس کی جیسی دوسری نہیں ہو سکتی. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. یہاں آتے ہیں تو تھوڑا سا گنگنا کے اپنا قائم کر لیا کریں کہ کس سر پہ پڑھنا ذہن میں اسکیل رکھ لیں. رکھ لیں. ہاں جی, یہاں 1-2 منٹ ملتے ہیں ان کو, ہاں تھوڑا سا کر لیا کریں کہ ہم نے کہاں پڑھنا ہے. تاکہ پھر اسی اسکیل سے شروع کریں. ہاں جی. اختر بھائی. جی ایاز حسین حیدری صاحب نے بہت اچھا پڑھا اور سر میں پڑھا.
اور صرف جب یہ انہوں نے آغاز کیا ہے تو کو بہت لمبا کیا انہوں نے، الہام. تو ماشاءاللہ جیسا کہ دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. غلطی پھر میری ہے چونکہ میں نے لمبا کر کے پڑھا ہوا ہے. اچھا فیاض حسین حیدری صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا، اور میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ دیکھیں الفاظ کی ادائیگی شاندار تھی، آواز پراثر ہے آپ کی، گرام بڑا شاندار ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو تھی، یعنی اسمائل کے ساتھ ٹھیک، پڑھتے ہوئے اطمینان. بڑے اطمینان کے ساتھ، اور یہ چیز امپیکٹ کریٹ کرتی جی ہاں، جی ہاں، listener naturally. پر. اور بادامی صاحب میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لسنرز کے اندر ساری کیٹیگریز کے لوگ موجود ہوتے ایسے ہیں، ہی ایسے ہی. اس میں نعت خوان بھی ہوں گے، عام لوگ بھی ہوں گے، خواص بھی ہوں گے صحیح جو موسیقی کا علم رکھتے ہیں. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ اوورآل شاندار آپ نے پڑھا ہے. وش یو گڈ لک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. پہلے راؤنڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس کا ہمارے ثنا خاں کتنا زیادہ خیال رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے. ایک بات جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے وہ سر سے متعلق ہے، وہ اسکیل سے متعلق ہے، اور ہمارے تمام تر جج صاحبان کے خیال میں ہمارے جو تمام ثنا خاں ہیں وہ اسکیل کے حوالے سے اس سے کچھ یا کافی زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے. وقفہ لیتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید. آخری راؤنڈ سنگ سنگ نعت رنگ عنوان ہے اس راؤنڈ کا، اور فیصلہ کن راؤنڈ بھی ہے. بڑا دلچسپ بھی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس راؤنڈ میں ہمارے چاروں جج صاحبان اور چاروں ثنا خان یہ انوالو ہوں گے. یعنی کہ جج صاحبان کامنٹس کی حد تک تو انوالو ہوتی ہیں اس سیگمنٹ میں، لیکن اس سیگمنٹ میں کلام کے حوالے سے بھی انوالو ہوں گے. تو یعنی کہ یکے بعد دیگرے ہمارے چاروں جج صاحبان ایک ایک ثنا خان کو ایڈریس کرتے ہوئے کسی بھی کلام کا آغاز کریں گے کہ جس کا انترا پڑھنا ہوگا متعلقہ ثنا خان کو. اور ظاہر اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ سر کا ہوگا کہ اس سر پر وہ انترا نبھا پاتے ہیں نہیں، اور ظاہر دیگر عناصر بھی ہوں گے، وہ جج صاحبان اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. تو انشاءاللہ زبی بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کلام کو پھر اختتام کرنا ہے اس کا، یعنی کہ اس کا ایک انترا پڑھنا ہے، وہ آپ نے روہیل اصغر صاحب. بسم اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام. مزہ جب ہے سرکار معاشر میں بھی کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار معاشر میں بھی کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا. روفی صاحب کلام پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو مکمل کریں گے. قادر.
سینائے ہستی روشن روشن سینائے ہستی روشن روشن کہاں کشاں ہے جگمگ جگمگ سینائے ہستی دل کا مدینہ رخشندہ ہے کعبہ جاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ کامنٹ لیتے ہیں آخر میں، ابھی پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں. جناب اختر بھائی پڑھیے گا اور انشاءاللہ حذیفہ آپ کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. جناب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا
ابر رحمت برستا نہیں، دیکھیں کہ ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں تمام جج صاحبان درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے ثنا کے حوالے سے کامنٹ کر دیجئے، کوئی اضافی کامنٹ بھی کرنا چاہیں ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ افضل بھائی۔ جی بادامی صاحب، ایاز حسین حیدری صاحب نے، آپ نے بالکل صحیح انترا کہا صحیح، اور اکارڈنگ ٹو اسکیل کہا، ٹھیک، ویل ڈن۔ چلا اختر بھائی۔ رشید صاحب نے بھی جو سر میں نے ان کو بتایا وہیں پہ وہ اترے اور ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا۔ جزاک اللہ۔ جی فرام ملتان، جی ہاں، آپ نے جس طرح کم بیک کیا اسی طرح گو بیک کیا ہے۔ دیکھیں یہ راؤنڈ جو ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے کہ آپ اسی انترے پہ، میں نے آپ کو تھوڑا سا مشکل دیا تھا ٹاسک، ہاں جی، تو یہی تو آپ نے بتانا تھا نا کہ میں آپ پکڑ لیتے، آپ نبھا نہ پاتے، اس کا ہم نے نمبر نہیں کاٹنے تھے، مگر آپ اس کو ٹچ تو کرتے نا، ہاں، آپ اس کو کہ اٹیمپٹ وہاں سے شروع کریں۔ میں قبلہ روفی صاحب سے میں نے گزارش کی، علی جا کچھ رحم کیجئے، تو آپ فرمانے لگے یہ مقابلہ ہے۔ اونچا رکھا ہوا نا، تو آپ اونچا پڑھیں، اگر آپ سے نہیں پڑھا جائے گا اس کا نمبر نہیں کاٹیں گے ہم، مگر آپ اٹیمپٹ تو صحیح کریں، آپ نے تو اٹیمپٹ ہی غلط کی ہے میرے بیٹے۔ سر یہ بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا کہ اس کے جیسے میں نے سنا تھا نا، میرے ذہن میں وہ رچاؤ تھا، میں نے کہا بھی آپ وہاں سے وہ جیسے سنا تھا وہ چاہو تو ختم کرنے کا یہ راؤنڈ ہے، مقابلہ تو یہی ہے نا اس طرح، مقابلہ یہ کہ ہے، جو سر دیا جائے وہیں سے۔ وہیں سے شروع کیا جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انترے میں پھر وہ نہ نب پائے تو وہ ٹھیک ہے، میں نے لیکن اونچا شروع رکھا، کم از کم وہاں سے۔ مجھے تھا کہ یہ اوپر نبھا نہیں پائے گا، مگر اس کے نمبر نہیں کاٹنے تھے ہم نے، اچھا، مگر اس نے اٹیمپٹ تو صحیح شروع کیا وہاں نا۔ سے ہونا تھا۔ ہاں شروع تو کرے نا وہاں سے۔ شادی یہ بہت اونچا اثر تو مقابلہ تو یہی ہے نا۔ بہت اونچا تھا، شادی کا تو ایسے پڑھا ہی نہیں، شادی میں بڑے مزے سے پڑھا ہے۔ نہیں، کسی کے پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں، اس کا تعلق یہ ہے کہ یہاں پر یہ اب انہوں نے اگر آپ کو نارمل دیے ہیں نا، میرے حساب سے ان کو بھی تھوڑا سا اسکیل جو ہے یا نیچے رکھ کے یا اوپر رکھ کے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس نعت خان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہی اسکیل عام اسکیل دے دیں گے تو ان کی ابیلٹیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ اوکے، صحیح۔ یہ یہاں پر ہمارے جج صاحبان جو ہے میرے ساتھ، ان کا بھی ہے کہ یہ تو ایسا ان کو دیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ایکسیپشنل اسکیل دیں تاکہ، تھوڑا سا دینا چاہیے کہ چیک ہو کے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ آپ نے تھوڑے سے تھوڑا زیادہ دے دیا ہے شاید۔ بہت زیادہ مشکل دیا۔ جی سر جی، میں ایک موقع دے دیا جائے، آپ ایسا کوئی محبوب کا پلیز۔ قبلہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ مطلب استائی پہلا مصرع پڑھ لیں، مطلب بہت اونچا نہ صحیح لیکن پھر بھی اونچا پڑھیں، لیکن بہت اونچا نہیں، ہیلو، تو کلام وہی رہے، کلام وہی رہے۔ وہی رہے۔ یہی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سینائے ہستی روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ سینائے ہستی، دل کا مدینہ رخشندہ ہے، کعبہ جاں ہے، جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے، سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ، جگمگ جگمگ
पग सीनाए हस्ती। यहाँ तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने नीचे रखा था। तो आपके ख्याल में ये आप इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर सके। आप अग्री करते हैं जरीब भाई ऐसे ही? बिल्कुल नहीं पिक कर सके। हाँ अख्तर भाई हाँ जी, ये नहीं हो बिल्कुल नहीं पिक कर सकते। नहीं पकड़ा हुआ आपने। जी जी देखिए सुर अभी का दोबारा हमें पता- चांस में भी जी जी, वो स्केल को नहीं पकड़ हालांकि सके। दोबारा इनको चांस दिया हाँ। और ये पूरी नहीं उतरी। तो अब तो किसी उसकी गुंजाइश नहीं रही कि ठीक। टफ लक। और आप हाँ गुड लक एट द सेम टाइम। वेरी बैड लक। जी टू मेनी लक्स। रोहेल ने अंतरा ठीक ले लिया था, लेकिन बेटा उस मिसरे में ना भी लफ्ज नहीं है, वो इजाफी आपने कह दिया था। मजा जब है सरकार माशर में कह दें, माशर में भी कह दें, ऐसे नहीं था। ठीक है, बहरहाल आपने अपना वो टास्क अच्छा निभाया। सही, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। और जज साहब अपने नंबर्स कंप्लीट हो गए, आप ले लीजिए। और मैं चाहता हूं कि अख्तर भाई जब तक ये नताइज मुरतब होते हैं जी। आप एक कलाम पढ़ते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई। आप हमें उसके 2-3 अशआर सुना दीजिए, उसके बाद मैं नतीजा अनाउंस करता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरों, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिस जिंदगी। नताइज की तरफ अब आते हैं हम। 4 कंटेस्टेंट्स हैं आज के इस एपिसोड में भी, और ज़ाहिर है एक सेलेक्ट होंगे। तो हमारे साथ थे कादिर साहब और रुहेल हैं और फिर हुज़ैफा हैं और अयाज हुसैन हैदरी हैं। तो इसमें से जो कादिर साहब हैं, आपके नंबर्स हैं 43 नंबर्स हैं कादिर साहब के। फिर जो थर्ड पोजीशन आज 4 में से जिन्होंने हासिल की है वो नंबर्स हैं, जिस तरह कादिर के 43 हैं, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले दोस्त के नंबर्स हैं 66, और ये हमारे दोस्त हैं हुज़ैफा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 लोग रह गए कि जिनमें से किसी एक ने क्वालिफाई होना है। एक हैं आप अयाज हुसैन हैदरी और एक है रुहेल असगर आप। तो जनाब इसमें से एक के नंबर्स हैं 82 और एक के नंबर्स हैं 87। 82 और 87 तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वैसा मैंने कहा कि ये बड़ी मजबूरी है जज साहिबान की और हम सबकी कि हमें एक को ही आगे लेके जाना है ताकि बाकी दोस्तों को भी मौका मिल सके आने वाले राउंड्स में। तो 82 और 87, 82 वाले हमारे दोस्त का नाम है रोहेल असगर। तो यूँ 87 नंबर्स के साथ अयाज हुसैन हैदरी आपने क्वालिफाई किया ग्राउंड के लिए, बहुत मुबारक हो आपको। चारों को बहुत मुबारक हो इस स्टेज तक आना, इतने आलम इस्लाम के इतने नामवर नामों के सामने पढ़ने की सआदत हासिल करना और फिर परफॉर्म करना। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात आने वाले मतलब जो क्वालिफाई हों उनके लिए आने वाले राउंड्स के लिए, और वरना बाकी लोगों के लिए भी आने वाले ज़िंदगी की तमाम मनाजिल के लिए इंशाल्लाह। तो अयाज हुसैन हैदरी होंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एपिसोड पहुंचता है अपने इख्तिताम तक इंशाल्लाह। कल एक बार फिर रात 8 बजे QT पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा अहलन व सहलन, मरहबा या मुज्तबा अहलन व
अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज